السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج کے ہم اس ویڈیو میں بڑی دکھ سے بھری ہوئی داستان بیان کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الزام کی چوری میں گرفتار کر لیا اور ان کے بھائیوں کو واپس بھیجا، جب برادران یوسف مصر سے نکلے اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر اپنے والد کو سارا قصہ بیان کیا، والد نے کہا کہ ہاں، میں تیرے بات کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی مجھے جھوٹ بولا تھا، مجھے جھوٹ کہا تھا کہ یوسف کو بڑھیا نے کھایا ہے، تم جھوٹے ہوئے تھے۔ ابھی آپ نے خود اپنی جی میں کوئی بہانہ بنا کر بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر لیا، لیکن میں کیا کروں گا، بس صبر کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر سے صبر کا دامن پکڑ لیا اور اس درد کو اپنی جی میں گھٹتا رہا، غم زیادہ بڑھا اور بہت رونے لگا۔ جب بنیامین کی خبر سن کر پھر سے غم تازہ ہوا اور اسی طرح روتا رہا جس سے پہلے روز یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رویا تھا۔ میرے بھائیوں، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان اتنا نہ رویا کر، اتنا غم نہ کر، تو کمزور ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، اور بینائی بھی آپ کی جاتی رہی یوسف علیہ السلام کے درد میں۔ تو میرے بھائیو، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بیٹوں، میں تو آپ سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنی شکایت اور اپنی گلہ اور اپنی غم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، وہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور میرے 3 بیٹے ابھی تک غائب ہو چکے ہیں، یوسف، بنیامین اور جس کا بڑا بھائی یہودا تھا جو مصر میں ہی رہ گیا تھا، وہ تینوں ان سے جدا ہو گئے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی امید کی دامن پکڑ لی اور ان کو یقین تھا کہ یہ بچے مجھے مل جائیں گے، اور اپنے دل میں یہ غم کرتے رہے اور صبر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پھر حکم دیا اور مصر کی طرف روانہ کیا اور کہنے لگے کہ جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، ہو سکے آپ کو اپنے بھائی مل جائے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ملائے گا، اور غلہ بھی لے کے آنا۔ میرے دوستو، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے، انہوں نے پہلے خوشامد کرنا شروع کی، یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، قحط نے ہم کو گھیر لیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی چیز بھی نہ بچی کھانے کو، ہم بہت غریب ہیں اور آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے ہو، رحم بادشاہ ہو، ہم پر رحم کر دیجئے، ہمارے ساتھ صحیح نقدی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دوں، ہمارے ساتھ نکمی درائم ہیں، یعنی کوڑا درائم ہیں، ان کو آپ قبول کر لیجئے اور غلہ ہم کو پورا دے دیجئے جتنا صحیح مال کے ذریعے دیا کرتے ہو، اور ہم پر خیرات کر دیجئے، ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام نے یہ مسکنت امیز الفاظ سنے اور شکست سے کائی ہوئے اور اپنی غلطی پر نادم ہوئے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اس کے دل میں رحم آ گئی، اور بھائیوں نے ایک خط بھی دیا جو یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا اور یوسف علیہ السلام کو حوالے کر دیا۔ تو میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام نے خط کو کھولا، خط میں لکھا تھا من جانب یعقوب صفیہ اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ کو غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہمارے اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کام گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنی راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ بھلے بری کی سوچ اور انجام ملنے کی فکر سے غافل تھے۔ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا
کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کی کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا کہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اور غور اور تعامل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا کیا سچ مچ میں ہی تو یوسف ہو؟ تو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، جو کام آپ نے ہمارے ساتھ کیا میں آپ پہ کوئی الزام تراشی نہیں کرتا ہوں۔ ہم غریب تھے، اللہ نے ہم کو مسکنت دی، ہم دور تھے، اللہ نے ہم کو ملا لیا اور ہم ایک جمع ہو گئے ہیں۔ ہم مفلس سے اللہ نے ہم کو مالدار بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی سمجھ گئے کہ ہم خطا پہ تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور کہنے لگے کہ اے یوسف ہم خطاوار ہیں، ہم کو معاف کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائیوں کہ آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو یہی مرتبہ دیتے ہیں، اس چیز پر آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے، آپ بھی فکر رہیے۔ اور بھائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو معافی مانگو۔ تو میرے دوستو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ سے بھی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہ ہمارا 15واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو ایک قمیض دیتا ہے اور اپنے والد کی طرف بھیجتا ہے، پھر والد بھی یہاں آ جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں بیان کریں گے۔ میرے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔